پورا شوب زمانہ ہے میرا مولا ہر عزادار کی حفاظت فرمائے. سادات عظام جتنے نام بنام لکھے ہوئے ہیں سادات کے اور آپ کے مرحومین کے، جہاں جہاں بھی کوئی عزادار اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. ہمارے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجل فرمائے. حکم تھا تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوگی. بڑا ڈھیر سارا سفر کیا ہے آپ کی محبت میں، بڑی کافی غیر حاضریوں کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی زیارت نصیب ہو گئی. گنے چنے سے لمحات ہیں بادشاہ جی، انہی لمحات میں چند لمحات عبادت میں گزرتے ہیں. سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیات میں سے بالکل ایک آخری آیت کا حصہ تلاوت کرنے لگا ہوں. پتہ نہیں کیوں دل کر گیا یہ بات کرنے کو. اس آیت میں اسی لفظ پر توجہ، خالق لم یزل نے مخلوق کے ساتھ ملاقات کا وعدہ کیا ہے. کیسے کیسے چہروں پہ مسکرا تو صحیح یار، داد نہ دے، کھلتے بیٹھا میں نے سنا. مہربانی فرمایا دو کام تم کرو رب سے ملاقات ہو جائے گی. جامرے کی دھرتی ہے، فقراء کی دھرتی ہے یہاں پر. پھر جو فقیر کو نہیں مانتا اس کا آنا شاید اچھا نہیں ہے یہاں پر. جو اس کے دل میں ہے فقیر کی اگر رمق تو پھر وہ نوکر کی بات کو سمجھے گا یقیناً. کہتے ہیں دو کام کرو مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. کون سے دو کام؟ جلدی بتا ہمیں، تجھے ہی تو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. جامرے دی مٹی کو شاہد صاحب سرکار سلام، تجھے ہی تو ڈھونڈتے پھر رہی ہے ساری خدائی. اللہ کہتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کہتے ہیں تم میں سے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے تو ایک تو وہ عمل صالح کرے. تو کیوں کر گئے؟ عمل نہ کرے، صالح عمل کرے. کافی دیر کے بعد جھامرے میں ہے، شاید آپ کا مزاج بدل گیا ہو. صالح عمل کرے پھر میں ملوں گا. دوسرا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ دو کام کرو رب سے ملاقات ہو جائے گی. عزاداروں کے سامنے، سادات کے سامنے حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، آپ کے عقیدے کا چھوٹا سا وکیل ہوں. دشمنی بابا جی تواڈی تے گل میں اپنے پائی ہوئی ہے. سادات مجھے دعا نہیں دیں گے تو مجھے دکھ بہت لگے گا کہ کس دروازے کی نوکری کی جو نوکر کو شاباش بھی نہیں دے سکتے. امت ہی نہ بولے تو میں ان سے راضی کھڑا ہوں. جامرے کی دھرتی پر میں کھڑے ہو کر یہ آپ کے سامنے منت کر رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں عمل صالح کرو رب سے ملاقات ہوگی. 73 فرقے کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو، پوچھو ان سے اگر نماز عمل صالح ہے تو پھر 73 فرقے کو رب ملے گا. جی 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 جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا اللہ کرے ہاتھ شیعہ دا نہ ہوئے. ہاتھ اچھے حیدری. کیا خوبصورت معیار بن گیا. کیسے کیسے خریدار صبح صبح ہی مل گئے، زیارت نصیب ہو گئی. اگر روزہ عمل صالح ہے، 73 فرقہ روزے دار ہے. 73 فرقہ کعبے کے چکر میں ہے. کھیلتا بیٹھا کڑی بندہ پا کے داد نہ دے اچھا نہیں لگتا. 73 فرقہ حاجی ہے، 73 فرقہ نمازی ہے، 73 فرقہ روزے دار ہے. اللہ کہتے ہیں عمل صالح کرو. مولوی کہتے ہیں نماز عمل صالح ہے. میں آیت پڑھتا ہوں، فیصلہ آپ پر چھوڑا، گارنٹی چاہیے. کافی دیر کے بعد آیا ہوں، قیمت نہ ملی تو پھر شاید یا علی مدد زیارت کے لیے آؤں گا، آپ کی نوکری نہیں کروں گا. قیمت مل گئی تیرے بچے کے فون پہ بھی آؤں گا. سورۃ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو پہلے تو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، عمل صالح کے بعد نماز پڑھی. ہاں ہن پتہ لگا نا شامل ہے، ہن پتہ لگا نا علی دے خریدار بادشاہ جی. بزرگاں دے ہاتھ پہ چلدے، جواناں دے ہاتھ
کر رہا ہوں. جی جی میرا بیٹا کمی صاحب راضی بیٹھے ہو؟ پہلے ایمان لائے، پھر عمل صالح کیا، پھر نماز پڑھی، پھر زکوٰۃ دی. اللہ نے عمل صالح کو علیحدہ گنا، نماز کو علیحدہ. پتہ چلا عمل صالح اور ہے، نماز اور ہے. نماز ثواب کا کام ہے، پڑھو گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو جوتیاں مارے گا. اب میں اب یہی کہہ سکتا ہوں نا، روزہ ثواب کا کام ہے، زکوٰۃ ثواب کا کام ہے. عمل صالح کو اللہ نے علیحدہ گنا ہے، میں نے نہیں. الجھنا ہے تو خدا سے الجھ یا اس کی بندگی سے نکل، یا پھر اپنے خدا کی بات مان. قرآن میرے سر پہ رکھ، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دے. اللہ کہتے ہیں نماز اور ہے، عمل صالح اور ہے. میں کون سا چہرہ ہے، کون سی شخصیت ہے جس کو میں نہیں جانتا، یا مجھے تقریباً کے نام آتے ہیں. اس بندے کا میں شیرازی صاحب سرکار نام لوں گا جھامرے کی دھرتی پر. یہ سادات کے نام بھی ہے، عباس کا علم بھی ہے، حسین علیہ السلام کی قبر پر میرا ہاتھ بھی ہے. نماز اور ہے، عمل صالح اور ہے. روزہ اور ہے، عمل صالح اور ہے. زکوٰۃ اور ہے، عمل صالح اور ہے. حج اور ہے، عمل صالح اور ہے. اللہ کہتے ہیں عمل صالح کرو تو رب سے ملاقات ہو جائے گی. تفسیر عیاشی تیرے مذہب شیعہ کی آسمان سے بڑی تفسیر ہے. اس کی دوسری جلد آخری صفحہ آخری سطر پر تیرے 11ویں مولا سے صحابی نے پوچھا مولا وہ عمل صالح کیا ہے جس کے کرنے سے رب ملتا ہے؟ فرمایا ولایت علی. ہاتھ وہ چودہ جڑا ٹھکر علی دا کھانا جہاں چھت غازی دالا میں ہاتھ اچھے ہے دری. نوکر ہو گیا، نوکر ہو. جی رہی جی میرا بیٹا راضی بیٹھے سے. فرمایا ولایت ولی، علی کی ولایت عمل صالح. بہت شکریہ، بہت مہربانی. آگے چلیں گے، بس کریں. اچھا لطف آیا نا جی، بس ٹھیک ہے. ولایت علی عمل صالح ہے. ایک لفظ کا جو اگلا حصہ ہے نا آیت کا، کہ ولا یشرک بے عبادت ربہ احدا، اسلام آباد سے لے کر یو کے تک میں نے اس آیت کے حصے کا ترجمہ نہیں کیا. ڈر کی وجہ سے نہیں، چپ کی وجہ سے کہ یہ قیمت ہی نہ ملے کہیں تو ایسے لفظ موتی کیوں ضائع کر دوں. لیکن آج خریدار ہیں، چلو سارا پنڈال اللہ کرے خریدار ہو، ورنہ دو چار نکل آئیں گے سرکار کی نگری میں کھڑے ہیں. اللہ کہتا ہے دوسرا کام کرنا ہے کہ میرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. رب کی عبادت میں ہے مدد کر، آج تیری نگری میں کھڑا ہوں، کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ بھی آپ کے 11ویں مولا سے پوچھا مولا رب کی عبادت میں کون کس کو شریک کرتا ہے؟ جب رب کی عبادت کرتا ہے تو اسے احد واحد سمجھ کے ہی کرتا ہے. اللہ کہتے شریک نہ کرنا. فرمایا تم نماز کو کہتے ہو؟ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے علی کی ولایت میں کسی کو شریک نہیں. اللہ شاباش میرا بھائی. جنہات نے جی ہاں جو بلند ہو رہا ہے، آج 15 رجب ہے، عالیہ بی بی کا یوم ہے، تم خیرات لے کے جاؤ گے. اب بات چھڑ پڑی ہے، اب چپ رہنا کوئی مسئلہ نہیں، داد نہ دینا، سمجھنا. اس نے کہا مولا علی کی ولایت میں کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کہتے ہیں اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا. علی کا اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ آپ اکیلے داد دیں گے جی، پھر بات کھلے گی تو سارے دیں گے. سرکار فرماتے ہیں میرے دادی علی کا اللہ کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو فعل کا مصدر سے ہوتا ہے. بھائی کیا بات ہے، فعل کا میں سمجھاتا ہوں جو چپ کر گئے. مصدر ایک ہوتا ہے، یکتا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے. جو وہ اپنے اندر سے باہر ظاہر کرتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. شاباش. اللہ ہے مصدر،
علی ہے فیل. صبح معاشر تک شہزادی صاحب سرکار میں یہیں پر کھڑے ہو کر مناظرہ بھی کر سکتا ہوں, مباحثہ بھی کر سکتا ہوں, مجادلہ بھی کر سکتا ہوں, مقاتلہ بھی کر سکتا ہوں, مباہلہ بھی کر سکتا ہوں. اللہ نور نہیں ہے, اللہ منیر ہے. منیر اسے کہتے ہیں جس سے نور نکلے. اللہ منیر ہے, نور یہ 14 ہے. شاباش. اب جو ہاتھ اٹھائے اس ہاتھ کا میں نوکر لوگ جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری. راضی بیٹھے ہو بھائی جان؟ صحیح 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 جی بھائی جان. پچھلے سردار تمہاری کیا بات ہے, تمہاری معرفت بھی کیا بات ہے, تمہاری سمجھ بھی کیا بات ہے. اللہ لطف آ گیا جھامرے میں, تھکاوٹ اتر گئی خدا کی قسم. بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی لیکن کیا کمال ہوئی. اللہ مصدر ہے, مہربانی. علی فعل ہے. کیوں سمجھاؤں, مولا مدد کر. جب ہم مدرسے میں داخل ہوتے ہیں نا پہلے دن بابا جی, تو ہم ایک چھوٹی سی کتاب ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں ابواب الصرف. وہ بڑی مشکل کام ہے. وہ فعل اور مصدر کی پہچان کرواتی ہے. فعل کیا ہے, مصدر کیا ہے, یہ ابواب الصرف پہچان کرواتی ہے نا کمی صاحب. مثلا میں, بچے بھی سمجھیں گے, آپ کو بالکل یاد ہے ضربا یضربو ضربن. یہ جو ضربن ہے نا یہ مصدر ہے. یہ جو ضربا ہے یہ فعل ہے. یہ ضربا ضربن سے نکلا ہے. جو فعل ہے ضربا, علی فعل ہے, اللہ مصدر ہے, یہ ذہن میں رکھنا. جو ضربا فعل ہے اس میں کتنے حرف ہیں؟ 3. زواد را با, زواد رے بے. جو ضربن ہے اس میں بھی 3 حرف ہیں, الف اضافی ہوتا ہے. زواد رے بے. فعل میں بھی 3, مصدر میں بھی 3. پتہ چلا مصدر جب بھی اپنے اندر سے نکالتا ہے بس اپنے ہی جیسا نکالتا ہے. میری ریاضی قبلہ کمزور ہے, یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے, 1 2 3 ویڈیو بھی بن رہی ہیں, یہ بچے بھی موبائل پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ فیس بک پہ ڈالیں گے. پوری دنیا فیس بک پر میرے بندھے ہوئے ہاتھ پہ دیکھے گی, آپ کے چہروں کی زیارت بھی کرے گی. کیا کہے گی دنیا کے جعفر نے جھامرے میں ہاتھ بھی باندھے اور جھامرے والوں نے پھر بھی بھرم نہ رکھا. بھرم میں رکھتے جانا, تھوڑی سی بات مشکل نہیں ہے, بالکل سامنے آ گیا ہوں. میری ریاضی شروع سے کمزور ہے, اب بھی کمزور ہے. رضا سے پوچھا میں نے, کبھی یہ گنے شنے نہیں ہے, بس وہی گنتا چنتا ہے. گننا آپ نے ہے, گنوانے میں نے ہے. جو مصدر سے نکلے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا 14. نہ 13. سدا سکھی رہے آپ, جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے یہ کبھی دکھ ہی نہ دیکھے. بالکل بھیجن مہربانی. 14, نہ 13 نہ 15, پورے 14. پتہ چلا مصدر جب بھی ظاہر کرتا ہے 14 کرتا ہے. پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مشکل ترین دور کا خطیب ہوں میں. شرک, کفر, غلب, نصیریت, فتوے, پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہو کر تمہارے عقیدے کی وکالت کرتا ہوں. شاباش نہیں دو گے تو شکایت لگاؤں گا علی کے سامنے. اللہ کے جتنے نام ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, ہاں لا محدود کی حد, میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا. جتنے بھی اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں ان میں 3 نام ایسے ہیں, صرف 3, جن کی یہ گردان نہیں ہو سکتی. یہ ضربا یضربو والی, یہ اللہ کے 3 نام ہیں جن کی یہ نہیں ہو سکتی. پہلا اسم ہے اللہ. کوئی صرفی ناوی مائی کا لال اٹھ کے مجھے اللہ کے گردان کر کے دکھائے, نہیں ہو سکتی. گردان کا نہ ہونا دلیل ہے کہ وہ ایک ہے. جھامرے لکھنؤ ہوئے, اتنی مشکل بات پہ بول پڑے. طارق, گردان کا رضا نہ ہونا دلیل ہے قبلہ کمی صاحب سرکار کہ اللہ ایک ہے.
دوسرا اس کا اسم ہے 21 رجب 1 تو 2 برسا اعلان میں کر دیتے 21 رجب 1 تو 2 پدراڑ ازر دے کولوں ہوں پھنس گیا اعلان میں کر دیتے سامنے بیٹھے ازر اللہ کے اسم کی گردان نہیں ہو سکتی. دوسرا نام ہے رحمان. اسم رحمان کی گردان عربی میں نہیں ہو سکتی. تیسرا اس کا اسم ہے سبحان. نہیں ہو سکتی. نہ اللہ کی ہو سکتی ہے نہ رحمان کی نہ سبحان کی. گردان کا نہ ہونا دلیل اللہ بھی ایک ہے رحمان بھی ایک ہے سبحان بھی ایک ہے. باقی جتنے آپ کے اللہ کے نام ہیں نوکر کھڑا ہے آپ نام لیں میں گردان سناؤں. گردان جب بھی کرو گے سیگے بنے گے 14. مثلا اللہ خالق ہے خالقہ یخلقو خلقا نس کی گردان ہے. اللہ رازق ہے رازقہ یرزقو رزقا نس کی گردان ہے. اللہ موت دیتا ہے اماتا یمیتو اماتتا نس کی گردان ہے. اللہ زندگی دیتا ہے احیا یحیی احیاء نس کی گردان ہے. جب بھی گردان کرو گے تو سیگے بنے گے 14. یا گردانیں بند کرو یا پھر بندے کے بچے بن کے مانو. رزق 14 دیتے ہیں موت 14 دیتے ہیں زندگی. ہاتھ جس نیچ آیا نا اللہ کرے ہاتھ شیعہ دا نہ ہوئے مرشد جڑا ہاتھ ٹکر علی دا کھاندا اچے حیدری. نوکر ہو گیا. بسم اللہ سارے بولو سبحان جی سکھی رہو. نوکر رزق 14 دیتے ہیں شفا 14 دیتے ہیں موت 14 دیتے ہیں حیات 14 دیتے ہیں. اچھا مولوی اڑا ہوا ہے. تھینک یو. مولوی مرشد اڑ گئے اندر کا کتا بڑی مشکل سے نکلتا ہے. سر مارنا مولوی دودھ پتی پیایا کر تو میں نہ سنیا کر. مجھے رش نہیں چاہیے مجھے خریدار چاہیے. میں نے رش کو چاٹنا ہے میں نے کیا کرنا ہے. جہاں ہیرے بکتے ہیں نا جو ڈائمنڈ مارکیٹ ہے جہاں ہیروں کے کاروبار ہوتا ہے وہاں رش تھوڑا ہوتا ہے. بس وہی آتا ہے جو خریدار ہوتا ہے. بات سے دیکھنے والے بھی نہیں آنے دیتے. باہر کب جاگنا آپ سارے خریدار. چہرے پہ مسکراہٹ ہے مسکراہٹ دلیل ہے کہ آپ سارے خریدار ہیں. یہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. رزق 14 دیتے ہیں. مولوی اڑا ہوا ہے کہ علی سے رزق مانگ رہے ہو. نہیں مانگتے اللہ ہی رازق ہے اللہ سے ہی مانگیں گے. نہیں مانگتے علی سے. لیکن ایک میری دلیل کی تو جواب دے. میں منبر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوں باوضو کھڑا ہوں 14 کی کچہری میں. عباس کی قسم میں آج کے بعد علی کو رازق ماننا چھوڑ دوں گا. ویسے پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے نہیں بولو گے تو پھر بھی خیر ہے. اگر بول پڑو گے تو قبر میں جب میری پہلی ملاقات اپنے مرشد علی سے ہوگی جھامرے والوں میں آپ کے نام کی گواہی دوں گا کہ مولا نے اس جملے پر حد کر دی تھی. اگلی 13 اپریل تک امیر سلطان کی مجلس تک داد دو تو داد تھوڑی ہے. بچے کو بات سمجھ آ جائے گی. میں نے مولوی سے کہا نہیں مانگتا میں علی سے چھوڑ دوں گا لیکن ایک بات کی مجھے جواب دے. جب جبرائیل زمین پر روٹیاں مانگنے آیا تھا اس وقت زمین پہ کعبہ بھی تھا نا تو پھر علی کے دروازے پہ کیوں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو سارے خریدار ہو گئے. یہ تو ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کوئی ہاتھ تھلے نہ رہ جائے جڑے جوان بیٹھے ہو. حیدری اللہ کے دروازے پہ جاتا. بسم اللہ. علی کے دروازے پہ کیا کرنے ہیں. موت نہیں دے سکتا علی حیات نہیں دے سکتا زندہ نہیں کر سکتا. یہ بحثیں ہو رہی ہیں. تو ولی کو کیا سمجھتا ہے. یہ معیار علی کا نہ بنانا کہ علی نے ایک مسجد بنائی ہوگی ایک مدرسہ بنایا ہوگا وہاں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوگا. یہ معیار بنایا علی کا. عالمین کا ولی ہے. احتجاج تبرسی قمی صاحب گواہیں آپ کے پاس ہوگی. آپ کے مذہب شیعہ کی وہ کتاب ہے جس کی ردی مولویوں کے پاس نہیں. اس میں 70 میں نے پڑھی ہے 7 دن میں کہتا رہا واہ 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 واہ. وہ کہتے حضرت سلمان
علی کا نوکر ہے، مدینے کی گلی میں جا رہا ہے، ایک بندہ سامنے آیا، سلمان کو سلام کیا، پتہ نہیں جناب سلمان نے جواب دیا یا نہ دیا، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس بات کا، بندہ ہی ایسا تھا، سلمان کی مرضی ہے جواب دے یا نہ دے۔ اس نے کہا علی مولا کہہ رہے تھے سلمان علی کہ جو میرا نوکر ہے نا سلمان، یہ مردے زندہ کر سکتا ہے، کیا تو کر سکتا ہے؟ اور میز پہ ہاتھ مارا تو ویسے بول پو تو تھوڑا احسان نہیں، سلمان تو مردے زندہ کر سکتا ہے؟ جناب سلمان کہتا تو بے وقوف ہے، اگر میرے مولا نے فرمایا تو پھر میں کر سکتا ہوں۔ شاباش، اور پتہ لگے نا علی علیہ کا استعمال، اور پتہ لگے نا حلال زادے، جی 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 جی۔ اس نے کہا چل پھر میرے حیدری، مہربانی سے اس نے کہا چل پھر مجھے کر کے دکھا۔ مدینے سے باہر قبرستان میں لے گیا، جناب سلمان کہتے ہیں قبرستان بھرا ہوا ہے بھائی، جس قبر پہ تو ہاتھ رکھ۔ مہربانی، اس نے کہا بلا تشبیہ اسے زندہ کرو۔ غازی کا علم میرے سر پہ ہے، جلال مجھے تباہ کر دے غازی کا، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو چھامرے کی دھرتی پہ دے رہا ہوں، یہی میری ماسی دے پتر نہیں لگ دے، جو شک کرے اسے بھی غازی پوچھے گا۔ جناب سلمان نے قبر پہ ہاتھ رکھ کر، قبر پر ہاتھ رکھ کر نہ کوئی چلہ کاٹا، نہ تسبیح پڑھی، نہ پھونکے ماری، نہ دعا مانگی، نہ سجدہ، نہ نماز، نہ کوئی دعا، نہ رکوع، نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں کیا سلمان نے۔ قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں صاحب قبر سن، اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے مرشد علی نے فرمایا ہے کہ سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہے، اگر علی نے فرمایا تو قبر سے باہر آ۔ صدقے 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 جھامرا ہے نہ صحیح، جیسا پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری۔ مہربانی، قبر سے باہر آؤ، راضی بیٹھے علی ولی حیدری۔ فشق القبر، قبر شک ہوئی، مردہ کفن سمیت باہر، مردہ زندہ ہو گیا، وہ جو ساتھ کھڑا تھا زندہ صاحب، وہ یا علی عباس کی قسم میں نے کھائی ہے، مردہ کبھی مشرق مغرب شمال جنوب دوڑتا ہے، دوڑ دوڑ کے کہتے میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ وہ بندہ کہتے ہیں سلمان یہ اونٹ اونٹ کیوں کر رہا ہے؟ جناب سلمان کہتے ہیں تم بے وقوف رسول کی حدیث بھول گئے، سرکار نے فرمایا نہیں ہے جو لفظ مرتے وقت زبان پر جاری ہوں گے جب قبر سے اٹھو گے وہی الفاظ زبان پر دوبارہ جاری رہیں گے، کیونکہ یہ بیچارہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا مرا ہوگا، یہ میدان معاشر میں بھی شور ڈال کے کہے گا جبریل میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ پنڈال میں سے کنجوس بندہ ہے جو علی کا فضائل سن کے خوش نہ ہو، پیسے والے کی بات نہیں ہوتی، داد والا کنجوس ہوتا ہے۔ علی میرا مولا کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں سلمان کے یہ قیامت کے دن بھی اونٹ ڈھونڈے گا۔ سلمان کہتے ہیں یہی تو مدینے والوں کی منتیں کرتا پھرتا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے آتے جاتے گھر میں سفر میں ہر وقت علی 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 کیا کرو، تاکہ جب تم قبر سے اٹھو دنیا پانی ڈھونڈے تم جبریل سے پوچھو علی کہاں ہے۔ سمجھ گیا ہوں میں، پڑھ لیا ہے میں نے، ختم میری پڑھائی حیدری۔ ولایت علی عمل صالح ہے، صالح ترین عمل، بس علی کی ولایت، جو اس پہ عمل کرے گا وہ عبد صالح ہوگا۔ داد کا لالچ نہ ہوتا نا، اتنی باتیں داد کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہیں، مولا کی قسم، یہ لالچ آپ نے ڈالا ہے، ہم نے نہیں ڈالا، اور اتنا ڈالا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، ناراض نہ ہونا، وہ عبد صالح ہوگا۔ بابا جی اے سادات کی نگری، سادات تشریف فرما، آپ کی کنیز کا پتر تھوڑا ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، اس جملے پر سید مجھے ضرور دعا دینا اور دل سے دینا۔ اللہ کی اس پوری دھرتی پر ڈھونڈ وہ عبد صالح کون ہیں اور کہاں ہیں، وہ صرف حسین کے 71 صحابی ہیں۔ ہاں
حر کی قبر پر یہ زیارت نہیں لکھی ہوئی؟ السلام علیکہ یا عبد الصالح، سر تو مارو یاد، اے اللہ کا صالح عبد تجھ پہ سلام، حبیب عبد الصالح، جان عبد الصالح، مسیب عبد الصالح، مسلم بن اوسجہ عبد الصالح، حسین کا ہر شہید عبد صالح۔ خود حضرت عباس کی زیارت میں بھی یہی جملے ہیں، السلام علیکہ یا عبد صالح، عباس عبد صالح، حسین کے 71 ساتھی عبد صالح ہیں۔ ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ سلام کرے تو عبد صالح کہا جائے گا، 71 کو اکٹھا سلام کریں، 72ویں حسین ہے، 71 کو اکٹھا سلام کریں تو پھر کہا جائے گا السلام علیکم علی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالحین بندوں پہ سلام۔ مجھے کافر مشرک نصیری غالی کہنے سے اگر جناب کی ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے تو 2 روٹیاں زیادہ کھا کے جعفر جدوی کو مشرک کہہ لیا کر، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ویسے جو علی والا بیٹھا ہے وہ نہ بولے گا تو مجھے دکھ بہت ہوگا۔ اکٹھے ہوں تو یہ عباد اللہ صالحین ہے۔ جب تو نماز کے تشہد میں بیٹھتا ہے تو یہ سلام پڑھتا نہیں ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالحین بندوں پہ سلام ہے۔ وہ ہے حسین کے 71 صحابی۔ تو پھر بندے کا بچہ بن نہ قوم کو گمراہ کر، تیری نماز میں حر آ سکتا ہے، علی نہیں آ سکتا۔ صدقے صدقے اگلے پچھلے مل کے علی اور ولی اللہ حیدری۔ موقع جی کرا جی 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 اسی ولایت علی کے لیے شرابی سے بولی ہے زینب، بابا جی گل فضائل تے مک بننے آ چنگی ہے، انہاں دی غربت نہ بڑھنی پوے۔ اللہ اکبر۔ مرشد یہ بزرگ بات سمجھیں گے، بزرگ آپ سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے۔ نوجوانوں سے معافی مانگوں گا، پہنچ جائیں گے آپ بھی اگر تھوڑی سی توجہ کرو گے۔ غریب سے غریب بہن ہونا، جتنی بھی غریب ہونا، عید والے دن بچوں کو روک لیتی ہے، کہتی ہے تمہارا ماموں غریب ہے، ماموں سے عیدی نہ مانگنا، دوست تمہیں شرمندہ کھڑا ہے۔ لباس نہیں مانگتی بھائی سے، بھائی کی غربت کو دیکھ کر کہتی ہے میں گزارا کر لوں گی، تو غریب ہے تو مجھے لباس لے کر نہ دے۔ لیکن وہی بہن جو نہ عید مانگتی ہے نہ لباس کا تقاضا کرتی ہے، جب موت قریب آتی ہے نا، اسی غریب بھائی کو بلا کر کہتی ہے میں نے تجھ سے ساری زندگی عید نہیں مانگی، میں نے تجھ سے کبھی لباس نہیں مانگا، لیکن آج سارا شریک برادری اکٹھا ہے، جو بھی کر کفن خود پہنا۔ واہ 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 واہ۔ پتھر دا بندہ جدی سید ہے نہیں نکلے، آنسو نہیں آندا ہے تو سارے نو آندی ہے۔ مجھے شریک برادری کے سامنے شرمندہ نہ کر، جتنے جتنے سید تشریف فرماؤ تو سا ہے نہیں کر سو تے گھر والا ہے نہ کرے تے بعد اللہ نہیں نکل دی۔ منت پہ کردا اپنے واسطے کچھ نہیں پہ منگدا، تواڈی دادی واسطے کھڑا منگدا۔ جڑی علی دی زخمی تھی ہے بیٹھے نا جندے اج جنازہ ہے تے جنازہ چاون والا صرف 2 مرد ہیں، اسے علی دی تھی اپنی دادی دا واسطہ ہے جس اپنی اولاد قربان کر کے تے تن بچایا نا سید، اج دی غربت تے ضرور ہے کری اج جتنی غریب ہو کفن نہیں معاف کرتی۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، رضا کی بہن نے رضا کو کفن معاف نہیں کیا، کہتی رضا جو بھی ہو مل نہ مل کفن بھیج، تقی نے آ کے کفن پہنایا۔ خود حسین کی غریب بہن نے بھی حسین کو کفن معاف نہیں کیا، سجاد نے پھٹی ہوئی ابا کا کفن دیا، کہتے سجاد جوش غریب ہے کفن دے۔ کوئی بہن کفن معاف نہیں کرتی، مجرم ہے وہ بندہ یا شیعہ نہیں دیتی ہے نہ نکلے مرشد معافی دینا۔ حسین کی قسم ہے اللہ جانے کتنا غریب تھا سجاد، سکینہ سجاد کو دے کر کہتی ہے نہ دے کفن مجھے، تو بے غیرت کے شہر میں ہے مجھے اسی کرتے میں دفن کر دے۔ اور سجاد تو میرا قیدی بھائی ہے، اور سجاد میں بغیر کفن کے سو جاؤں۔ یا حسین یا حسین
دی مرشد تھوڑے جوانے ہوئے جوان سونے ہے کر دے جڑے ہے سونے بیٹھے کر دے نا علی دی تھی راضی ہے تھوڑے بی بی علی سجاد نہ دے کفن میں بغیر کفن کے دفن کر دوں تو دشمن کے شہر میں ہے تو میرا غریب بھائی ہے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی سجاد سجاد فرماتے کربلا دیکھو بابا جی آج سے 4 سال پہلے ممبر تے کھڑا میں لاہور محرم پڑھی آئی شام میں غریباں دی پڑھ کے تو میں گھر ٹر گیا شام غریباں کو ہر گھر میں ماتم ہے نا ہر گھر میں اداسی کا منظر ہے حسین کی قسم اور علامہ آغا نسیم عباس صاحب قبلہ سے میں نے پوچھا تھا میں نے کہا تھا قبلہ یہ جو بھی مجلس ہوتی ہے چاہے رات میں ہو یا دن میں ہو یہ ہم چراغ بند نہیں کرتے شام غریباں کو چراغ بند کیوں کرتے ہیں آغا صاحب مجھے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا ہر مجلس میں زینب چادر سمیت آتی ہے شام غریبہ میں بغیر چادر کے اچھی ہے کیتا کرو علی دی تھی راضی ہوگی اللہ مان میں گھر گیا میری ماں مجھے کہتی ہے فوراً جا کے سجدہ کر علم کو پنڈال میں سے کوئی جوان ایسا نہ ہو ہاتھ میں نکل ہوتا اپنے واسطے کچھ نہیں پہ منگتا غازی دے بازوان دا واسطے علی دی تھی واسطے کھڑا منگتا حسین دا ذاکرہ تو آرے تو خیرات کھڑا منگتا وہ ٹور کے ہی ہے اس واسطے ہے ضرور کریں میں نے کہا اما علم کو سجدہ آج کیوں کروں روز کرتا ہوں کہتے یہ تیرے 2 چھوٹے بچے ہیں نا انہوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہے تیری نسل آزادار ہو گئی ہے جا ام البنین کے بیٹے کا شکریہ ادا کر گیا بابا جی مجھے حسین کے بھائی عباس کا سا میں نے 2 ہاتھوں کا ماتم کر کے ہے نکلی میری ماں مجھے کہتی ہے بچوں کے زخم پر ہوتا ہے میں نے کہا نہیں اماں یہ مر بھی جاتے تو کیا تھا اما آج جس نے بھی زنجیر کا ماتم کیا ہے نا کسی کو اس کی دادی نے کہا ہے کسی کو اس کی ماں نے کہا ہے کسی بھائی کو بہن نے کہا ہے مجھے زخم دکھا میں تیرے زخم پر علاج کروں میں تیرے زخم پر تیل لگاؤں بندہ وہ کون سا شیعہ ہے جو ہے نہ کرے میں نے کہا روتا ہے اس لیے اماں 11 محرم کو جب سجاد کی پشت پر کتے شمر نے پہلا تازیانہ مارا 4 سال کی سکینہ دیکھ کے کہتی ہے میرے ہاتھ مجبور ہے سجاد میں تیرے زخم نہیں دیکھ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حوصلہ 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 ختم ہوگی میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں ختم ہوگی میری پڑھائی ممبر میں چھوڑنے لگا ہوں لیکن میں ماتم کروں شاید تم کرو نہ کرو ختم ہوگی یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں قبلہ بھی آ گئے میں بھی ممبر چھوڑنے لگا ہوں لیکن مجھے معافی دینا مجھے علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم سے دیوار بھی ہے کرے گی اگر خیرات اس نے دے دی تو مہدی بحر العلوم نے خواب میں حسین علیہ السلام سے پوچھا مولا تو صابروں کا سلطان ہے مولا تو نے اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا مولا تیری ہے نہیں نکلی قاسم کے ٹکڑوں پہ ہے نہیں نکلی عباس کے بازو پہ ہے نہیں نکلی مولا کبھی کربلا میں آپ کی بھی ہے نکلی جہاں حسین کی نکلی آپ ہے نہیں کرو گے حسین ماتم کر کے کہتے محمد مہدی تو سید ہے میری نسل سے ہے تجھے بتاتا ہوں تو پھر بتانا میرے شیعوں کو پھر شیعہ ہے کرے گے میرے زخموں کا علاج بن جائے گا حسین فرماتے کربلا میں 2 مقام پر میری بھی ہے نکلی پوچھتے ہیں مولا کس مقام پہ فرماتے ایک جب اصغر کو تیر لگا دوسرا جب سکینہ مجھے میدان میں ملنے آئی محمد مہدی کہتے مولا اکبر کی پرچھی پہ ہے نہیں نکلی اصغر کے تیر پہ کیوں نکلی حسین فرماتے اس کتے نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا ماتم کرنا سر کا ماتم کرنا جو ماتمی حسین کے بیٹھے ہو میرے لب اصغر کے رخسار پر تھے میرا اصغر میرے ہاتھوں پہ تڑپا سید جہاں بیٹھا مجھے معافی دینا فرماتے دوسری جب معصومہ مجھے میدان میں ملنے آئی حسین فرماتے 7 قدموں کے فاصلے پر میری سکینہ تھی اس کتے شمر نے 5ویں ضرب میری گردن پہ ماری میری بیٹی ایسی آئی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے معافی دینا شمر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نہ مار اس کا کوئی چھڑانے والا تجھے نظر آتا ہے
نہ مار، یہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ حسین کہتے اس حرامی نے میری آنکھوں کے سامنے ایک ہاتھ سے سکینہ کے بال پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس نے تماچے شروع کیے۔ میں نے کہا پروردگار، اکبر کا ظلم برداشت، سکینہ کے تماچے برداشت،